بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے دو معزز فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اس کا قصہ کتابوں میں درج ہے، مگر روایات کے مطابق قرآن اور انجیل اور توریت میں جو درج ہے، آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، اور بابل کا وہ کنواں جس کی ایک پرسرار حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور جب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو غصہ اور شہوت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ تم لوگوں نے یعنی فرشتوں نے مجھے تو دیکھا ہے اور ہر وقت میرے دربار میں ہوتے ہو، لہٰذا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ یہ بحث جاری تھی کہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے دو فرشتوں کو منتخب کیا گیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین اکرام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کی کرسی کے نیچے یہ جادو کی کتابیں ہیں، اور آپ جادو ہی کے زور سے جنات کو اور ہوا کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو منع کرتے اور اس کا برے انجام سے ان کو آگاہ کرتے۔ ہاروت اور ماروت جو کہ دو فرشتے تھے، صبح ہوتے ہی انسانی شکل میں دنیا میں آ جاتے اور لوگوں کو آزمائش کے طور پر جادو سکھاتے، اور لوگوں کو خبردار بھی کرتے اور کہتے کہ دیکھو، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اور تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، تم ایسے کام نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ان دونوں فرشتوں کی ملاقات ایک خوبصورت ترین عورت سے ہو گئی۔ یہ بابل کا علاقہ تھا، اور ایک روز یہ عورت ان دونوں فرشتوں کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی۔ ان فرشتوں کو اس عورت سے عشق ہو گیا، اور انہوں نے اس عورت کو برائی کرنے پر آمادہ کیا، مگر اس عورت نے فرشتوں کو کہا کہ میں اس وقت تمہیں اجازت دوں گی کہ اگر تم میرے شوہر کو قتل کر دو،
جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں فرشتوں کو زمین پر انسانی شکل میں اتارا تھا تو 4 باتوں سے منع کیا تھا۔ نمبر 1 کہ کسی کا قتل نہ کرنا، نمبر 2 زنا برائی سے دور رہنا، نمبر 3 شراب نہ پینا، اور نمبر 4 بت پرستی نہ کرنا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ عورت واپس ان فرشتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر پہ اچھی اور اعلیٰ قسم کی شراب موجود ہے، آپ وہ نوش فرما لیں۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے گھر گئے اور انہوں نے شراب کو پی لیا تو وہ اپنی ذہنی کیفیت سے باہر ہو گئے، لہٰذا ان دونوں نے اس عورت کے ساتھ برا فعل کر ڈالا، اور اسی صورت میں اس عورت نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے کہ جس کو تم پڑھ کے آسمان پہ چلے جاتے ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر آ جاتے ہو۔ فرشتے نے اس عورت کو وہ اسم اعظم بتا دیا۔ پھر یہ عورت اس اسم اعظم کے ذریعے ہوا میں اڑی اور آسمان تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی آسمان پر ایک سیارے میں قید کر دیا۔ اس عورت کا نام زہرہ تھا، لہٰذا زہرہ ستارہ جو ہے جس کو یورینس کہتے ہیں اب بھی موجود ہے، اور یہ وہ سیارہ ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرشتوں والی صفات واپس لے لی۔ پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، ان سے سفارش فرمائی اور دعا کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پر منحصر ہے کہ یہ دنیا میں سزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آخرت میں۔ ناظرین، یہ فرشتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آخرت کی سزا نہ ختم ہونے والی ہے جبکہ دنیا میں سزا ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے دنیاوی سزا کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بابل کے ایک کنویں کے اندر تا قیامت قید میں ڈال دیا، اور اس طرح یہ تا قیامت قید میں رہیں گے اور اپنی سزا پوری کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ روایت تھی جو توریت اور یہودیوں کی روایت سے منسوب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں اور ان سے کبھی بھی ایسا فعال سرزد نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس قسم کی من گھڑت اور کفر والی روایات کو نہ پڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس پر غور کرنی چاہیے۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں، وہیں تک کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ حدیث میں ایسی کوئی روایت اور اس کا واقعہ نہیں ملتا۔